حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے قرآن پر اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کہ اے علی، تمہارے قرآن میں ہے کہ جنت میں 4 نہریں ہوگی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی، ایک پانی کی اور ایک شراب کی، اور ان چاروں نہریں کا جو منبع ہوگا، یعنی جس جگہ سے وہ نکل رہی ہوگی، وہ ایک ہی جگہ ہوگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہریں 4 ہو اور ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ بھائی میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں قرآن کو تو مانتا ہوں یار، یہ سود کا معاملہ تھوڑا سا خطرناک ہے، سود کو نکال دو قرآن سے۔ میں قرآن کو تو مانتا ہوں یار، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، زکوٰۃ کو نکال دو قرآن سے۔ یار میں قرآن کو تو مانتا ہوں یار، یہ نمازوں کا جو مسئلہ ہے نا، نماز تھوڑا مشکل ہے ہمارے لیے، نماز کو نکال دو قرآن سے۔ اس طرح کے لوگ پھر سوال کرتے ہیں۔ تو اس یہودی نے حضرت علی پر یہی اعتراض کیا کہ جنت میں ہوگی 4 نہریں اور ایک ہی جگہ سے نکل رہی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے اس یہودی سے کہا کہ چلو تم مجھے ایک سوال کا جواب دے دو تو پھر میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو تمہارا سر ہے، تو تمہاری ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس کا ذائقہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہودی نے کہا ذائقہ تو الگ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چلو تمہارے منہ سے بھی کبھی پانی نکلتا ہے؟ اس نے کہا کبھی کبھی نکلتا ہے۔ اس کا ذائقہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چلو تمہارے کان سے بھی پانی نکلتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کان سے بھی پانی نکلتا ہے۔ اچھا اس کا ذائقہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اچھا تمہارے آنکھوں سے بھی کبھی کبھی پانی بہتا ہے؟ اس نے کہا کبھی کبھی آنسو نکلتے ہیں۔ اچھا اس کا ذائقہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا ذائقہ تو الگ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا سر ایک ہے اور مختلف جگہوں سے جو پانی نکل رہے ہیں مختلف ذائقے ہیں؟ وہ یہودی بالکل چپ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے تو کیا اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ سے 4 نہریں نکال دیں؟